السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور پھر ایک دن تقریباً رات 12 بجے کا وقت تھا۔ مجھے شدید بھوک لگی کیونکہ میں رات کو کھانا کھائے بغیر سو گئی تھی، جس کی وجہ سے میری آنکھ کھل گئی۔ مجبوراً مجھے کمرے سے باہر نکلنا پڑا کیونکہ میں بھوک برداشت نہیں کر پاتی تھی۔ میں رات کے وقت کمرے سے باہر نہیں نکلتی تھی۔ مجھے ڈر تھا کہیں بھابھی اور بھائی کچھ غلط نہ سوچیں میرے بارے میں، اس لیے میں احتیاط کرتی تھی۔ میرے بھائی اور بھابھی ایسے شکی مزاج تو نہیں تھے، مگر لڑکیوں کو پھونک پھونک کر قدم رکھنے پڑتے ہیں۔ جوان لڑکیوں کا رات کے اندھیرے میں کمرے سے نکلنا صحیح نہیں ہوتا، لوگ غلط سوچیں پال لیتے ہیں، ایسا میری امی کہتی تھیں۔ انہوں نے فریج سے چاول نکال کر اون میں گرم کیے اور پلیٹ کمرے میں ہی لے جا رہی تھی، کیونکہ یوں باہر بیٹھنا مناسب نہیں لگ رہا تھا۔ ابھی میں کمرے کی طرف جانے ہی لگی تھی جب مجھے یوں محسوس ہوا جیسے کوئی صحن میں کھڑا باتیں کر رہا ہو۔ میں ٹھٹک کر وہیں پر رک گئی اور کان لگا کر بات تو سننے لگی، لیکن آواز تھوڑی دھیمی تھی، جس کی وجہ سے مجھے کوئی بھی بات ٹھیک سے سنائی نہیں دے رہی تھی۔ تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو کر میں صحن کی طرف چل دی اور پھر وہاں تھوڑے ہی فاصلے پر رک کر دیکھنے لگی، جہاں پر بھابھی کسی مرد کے ساتھ کھڑی باتیں کر رہی تھی۔ میں مرد کو دیکھ نہ سکی، اس کی پشت میری طرف تھی۔ بھابھی چہرے سے بہت پریشان نظر آ رہی تھی، جیسے بھابھی بہت مجبور ہوں اور وہ شخص ان کی مجبوری کا فائدہ اٹھا رہا ہو۔ چند لمحے یوں ہی خاموشی کی نظر ہو گئے۔ ابھی میں وہاں سے جانے کا سوچ ہی رہی تھی جب مجھے دوبارہ اس شخص کی آواز سنائی دی۔ اب تمہارے پاس صرف ایک دن ہے سوچنے کے لیے، اور وہ آج کی رات ہے۔ جتنا سوچنا ہے سوچ لو، کیونکہ اس کے بعد میں نے تمہیں سوچنے کا موقع نہیں دینا۔ پھر مجھے مت کہنا کہ میں نے تمہارے ساتھ وہ سب کچھ کیا، کیونکہ میں تمہیں ابھی سے بتا رہا ہوں۔ یہ بات سن کر میں حیران و پریشان رہ گئی اور سوچنے لگی کہ آخر یہ کس بارے میں بات کر رہا ہے اور یہ کون ہے؟ رات کے اس پہر بھابھی اس غیر مرد کے ساتھ کیوں ملاقاتیں کر رہی ہے؟ اگر بھائی نے دیکھ لیا تو دونوں کو زندہ زمین میں گاڑ دیں گے۔ اس سے پہلے کہ وہ دونوں مجھے دیکھتے، میں دبے قدموں واپس آئی اور کمرے میں جانے سے پہلے بھائی کے کمرے کا دروازہ توڑا۔ کھول کر دیکھا تو وہ گہری نیند میں سو رہے تھے۔ تبھی مجھے ایک بات یاد آئی جو میں نے کہیں پڑھی تھی کہ مرد کو غفلت کی نیند نہیں سونا چاہیے، اسے اپنے کان آنکھ ہمیشہ کھلے رکھنے چاہیے، نیند میں بھی بیدار ہو، ورنہ بہت بڑا نقصان اٹھاتا ہے۔ جو مرد سوتے رہتے ہیں ان کے گھر کی عورتیں جاگتی رہتی ہیں اور راتوں کو ان کے عزت کا جنازہ نکال کر ان سونے والے مردوں کے سروں پر خاک ملتے ہیں۔ میں کمرے میں آ گئی، بہت پریشان ہو گئی، نہ جانے اب کیسی قیامت آنے والی تھی۔ یہ طوفان سے پہلے کی خاموشی تھی۔ اگر طوفان آیا تو سب کچھ اپنے ساتھ بہا کر لے جائے گا۔ بھائی میں کیا کمی تھی جو میری بھابھی رات کے اندھیرے میں غیر مرد سے ملاقاتیں کر رہی تھی؟ میرے ذہن میں نہ جانے کیا کیا سوچیں آ رہی تھی۔ میری بھوک مر گئی تھی، کچھ کھایا نہیں گیا، اسی لیے میں اگلی رات کا انتظار کرنے لگی۔ آج بھی وہ دونوں اسی جگہ پر کھڑے باتیں کر رہے تھے۔ اس وقت میں نے جو سب سے بڑی غلطی کر دی وہ یہ تھی کہ میں ان کے سامنے چلی گئی تھی۔ مجھے وہاں دیکھ کر بھابھی اور وہ شخص دونوں ہی پریشان ہو گئے۔ میں نے جب اس شخص سے پوچھا کہ تم اس وقت یہاں پر کیا کر رہے ہو؟ کون ہو تم؟ بھائی نے دیکھ لیا تو تمہیں مارنے میں 1 منٹ نہیں لگائیں گے۔ غصے سے میرا چہرہ لال ہو رہا تھا، جبکہ بھابھی مجھے مسلسل خاموش رہنے کا بول رہی تھی۔ میں تمہارا شوہر ہوں، جیسا بھائی ویسی بہن۔ یہ کہہ کر وہ تیزی سے وہاں سے نکل گیا۔
جبکہ میں حیران پریشان وہاں کھڑی رہی۔ مجھ سے کچھ بھی بولا نہیں جا رہا تھا۔ بھابھی میرا ہاتھ پکڑ کر دوبارہ کمرے میں لے آئی اور مجھے اپنے سامنے بٹھا کر بتانے لگی، یہ ارسلان ہے، تمہارا شوہر، اس کے ساتھ بچپن میں تمہارا نکاح ہوا تھا۔ تم جو جانتی ہو تمہارا بھائی کتنا غصے کا تیز ہے، ہمیشہ سے بچوں کے اس رشتے کے خلاف رہا اور کہتا تھا تمہاری بہن گاؤں نہیں رہ سکتی۔ تمہارے والدین تھے تو پھر بھی آسرا تھا، وہ تمہارے بھائی کو منا لیں گے، مگر اب تمہارا بھائی روز ارسلان کو پیغام بھیجتا ہے کہ وہ تمہیں آزاد کر دے۔ اسی لیے وہ گاؤں سے شہر آیا اور مجھ سے فون پر رابطہ کیا کہ میں کسی طرح تم دونوں بھائی بہن کو سمجھاؤں۔ ارسلان میرا کزن بھی ہے۔ بھابھی کی بات سن کر میرے چہرے پر ایک سایہ آ کر لہرایا۔ انہوں نے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا ہی تھا جب اچانک سے خاموش ہو گئیں اور کہنے لگی، تم پریشان نہ ہو، میں نے تمہیں پہلے بھی بتایا تھا کہ تمہارا بھائی کوئی قدم اٹھائے اس سے پہلے کہ تم ان سے بات کرو، ان چیزوں کے بارے میں سوچنا چھوڑو کہ بھائی کو کیا پسند ہے، اسے کیا برا لگے گا، وہ کیا چاہتا ہے، اور اپنی زندگی کو اچھے طریقے سے جینا سیکھو۔ بھابھی کی بات سن کر میں نے تیزی سے اس بات میں اپنا سر ہلایا۔ ایک لمحے کے لیے تو میرے دل میں آیا کہ میں انہیں کہہ دوں کہ مجھے معاف کر دیں، آپ کو غلط سمجھا، مگر میرے لب ہلنے سے قاصر تھے کیونکہ میں شوق میں تھی۔ مجھے لگ رہا تھا میری زندگی کا جو باب کا سائی پارینہ بن گیا ہے، جس پر وقت کی دھول جم گئی، اب وہ کبھی بھی نہیں کھلے گا، مگر آج معلوم ہوا وہ باب تو کبھی بند ہی نہیں ہوا تھا، اور اس شخص کی نظریں جن میں ایک شکوہ تھا، شکایت تھی، جیسا بھائی ویسی بہن۔ اس کے کہے جملے میرے ذہن میں گھوم رہے تھے، لہٰذا اگلے دن صبح سے ہی میں پریشان تھی اور مسلسل گھڑی کی طرف دیکھ رہی تھی۔ مجھے پریشان دیکھ کر بھابھی کو بہت دکھ ہوا۔ فکر مت کرو نہل، آپ کے ساتھ ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا، میں ہوں نا۔ انہوں نے مضبوطی سے میرا ہاتھ پکڑ لیا، مجھے سہارا ہوا، کیونکہ بھابھی نے کہا تھا آج ارسلان تمہارے بھائی سے ملنے کے لیے آئے گا، دیکھتے ہیں آج تمہاری قسمت کا کیا فیصلہ ہوتا ہے۔ اور ارسلان نے کہا تمہیں بتا دوں کہ وہ آخری بار آئے گا، اگر تم کچھ بولنا چاہتی ہو تو بولنا، اپنے حق کے لیے آواز اٹھانا، ورنہ دیر ہو جائے گی۔ میں یہ سن کر مزید پریشان ہو گئی۔ بھائی کے سامنے بولنے کی ہمت نہیں تھی، مگر جب سے ارسلان کو دیکھا تھا دل کو چین نہیں تھا۔ اس کا آج بھی میرے حق میں کھڑا ہونا اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ وہ مجھے پسند کرتا ہے اور پیچھے ہٹنے والوں میں سے نہیں۔ ایک انجانی خوشی نے مجھے اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ تقریباً رات 8 بجے کا وقت تھا۔ میں اپنے کمرے میں لیٹی کتابیں پڑھ رہی تھی، لیکن میرا دھیان بھابھی کی طرف ہی تھا جب اچانک دروازے پر دستک ہوئی اور بھابھی تیزی سے کمرے کے اندر داخل ہوئیں، اور بھابھی نے مجھ سے کہا کہ جلدی نیچے چلو، ارسلان آیا ہے اور تمہارا بھائی تمہیں بلا رہا ہے۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ میرے پیروں سے جان جا رہی ہے اور میں ہلنے سے بالکل قاصر ہوں، لیکن بھابھی میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے نیچے لے گئی، جہاں ڈائننگ روم میں ارسلان بھائی کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ بھائی کے تیور مجھے ٹھیک نہیں لگ رہے تھے، ارسلان بھی غصے میں پاگل لگ رہا تھا۔ مجھے معلوم نہیں تھا ان کے بیچ کیا بات ہوئی تھی۔ جیسے ہی میں اندر داخل ہوئی تو بھائی نے مجھے اپنے ساتھ بٹھایا اور کہا تم اس شخص کو اپنا فیصلہ سنا دو کہ تم بچپن کے بندھن میں نہیں بندھنا چاہتی، جو ہمارے بڑوں نے زبردستی دادی کے کہنے پر کیا تھا، اور نہ تم اس کے ساتھ گاؤں کے ماحول میں رہ سکتی ہو۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ بولتی، ارسلان نے بھائی کی بات آدھے میں کاٹی اور انہوں نے کہا کہ اگر یہ گاؤں میں نہیں رہ سکتی تو میں اسے شہر میں رہائش دینے کے قابل ہوں۔ میں آپ کی ہر شرط کو ماننے کے لیے تیار ہوں،
لیکن میں یہ نکاح ختم نہیں کر سکتا جو ہمارے بڑوں نے کیا تھا، اور اس میں حرج ہی کیا ہے؟ اگر میں آوارہ ہوتا، بد کردار ہوتا، شرابی نشئی ہوتا، تب آپ اعتراض کر سکتے تھے، تب آپ کو حق بنتا تھا کہ بھائی ہونے کے ناطے آپ اپنی بہن کے بچپن کا رشتہ ختم کر سکتے تھے۔ لیکن الحمدللہ میں ایسی کسی بھی بری عادت کا شکار نہیں ہوں۔ نہل بولو، تم میرے ساتھ رہنا چاہتی ہو؟ میں نے ڈرتے ڈرتے بھائی کی طرف دیکھا۔ اب ان کا لہجہ کچھ نرم سا محسوس ہو رہا تھا۔ شاید وہ میری آنکھیں پڑھ چکے تھے، کیونکہ وہ مجھے ہمیشہ کہتے تھے کہ میں تمہاری آنکھیں، تمہارا چہرہ پڑھ سکتا ہوں۔ تب ہی انہوں نے میرے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا، تم اپنے فیصلے میں آزاد ہو۔ اگر تم اس شخص کے ساتھ رہنا چاہتی ہو تو مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ میرے لیے سب سے اہم چیز تمہاری خوشی ہے۔ تبھی میں نے ڈرتے ڈرتے بھائی اور ارسلان کی طرف دیکھا اور بھابھی کی طرف دیکھا تو انہوں نے آنکھوں ہی آنکھوں میں مجھے اشارہ کیا، اور میں نے دل میں سوچا کہ آج مجھے ہر حال میں ہمت کرنی پڑے گی۔ اگر آج میں کمزور پڑ گئی تو عمر بھر کے پچھتاوے میرے حصے میں لکھ دیے جائیں گے۔ میں نے بھائی کا ہاتھ پکڑ کر کہا، بھائی، جو فیصلے ہمارے بڑے کرتے ہیں وہ ہمیشہ ہمارے حق میں بہتر ثابت ہوتے ہیں۔ مانا کہ بچپن کے رشتوں سے آپ کے خلاف ہیں، لیکن حقیقت یہی ہے، آپ نے کہیں نہ کہیں تو میری شادی کرنی ہے، اور اگر میں ارسلان سے طلاق لے بھی لوں تب بھی میرے ماتھے پر طلاق کا داغ بن جائے گا۔ اس لیے بہتر یہی ہے کہ آپ اپنے ہاتھوں سے خوشی خوشی مجھے رخصت کر دیں ارسلان کے ساتھ۔ میری بات سن کر ارسلان کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی تھی۔ بھائی نے بھی کچھ سوچ سمجھ کے مجھے اپنے گلے سے لگا لیا اور کہا، ٹھیک ہے، جس میں تمہاری خوشی۔ اور یہ سن کر میرے دل سے بہت بڑا بوجھ ہلکا ہو گیا تھا۔ لیکن ان سب میں بھابھی کی میں شکر گزار تھی کہ انہوں نے میرا اتنا ساتھ دیا، حالانکہ ایک پل کے لیے میں انہیں ہی غلط سمجھ رہی تھی۔ ہمیشہ جو آنکھوں دیکھا ہوتا ہے وہ سچ نہیں ہوتا۔